मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अच्छा, तो आज हम फसल शुरू करते हैं। फस्लुन फी बयानी अहकाम सू, ये سر लिखा हुआ آپ है। کی آواز نہیں آ رہی صاف. अब आ रही है मेरी आपकी आवाज? अब आपको मेरी आवाज आ रही है हुजूर? हेलो अजीज भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? جی حضور اب آ رہی ہے. जी लबाई। अच्छा, तो आज हमारी जो फसल है वो है जूठे पानी के अहकाम के बयान के बारे में। ठीक है, कि जूठा पानी किसको कहा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? جی. अच्छा, तो यहाँ पर मुसन्निफ ने बड़ी प्यारी बहस की है। ठीक है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वल माउल कलीलु इदा शरिब मिन्हु हैवानुन यकूनु अला अरबाती अक़सामिन व युसम्मा सुअरन। ठीक है, मुसन्निफ फरमाते हैं कि माए कलील मैंने पीछे बयान किया था। माए कलील किसे कहते हैं? कि जो दा दरदा से कम हो, यानी 100 गज से जो कम पानी होगा उसके ऊपर किसका नाम ان کی दिया जाएगा? माए कलील। उसको क्या कहा जाएगा? कम पानी, السلام علیکم माए कलील। ठीक है استاد محترم شیئر نہیں کیا آپ نے जी। یا مجھے شو نہیں ہو رہی یہ میں نے اسکرین شو نہیں کی؟ کتاب شو مجھے تو نہیں ہو رہی اچھا، باقی یہ نہیں نہیں میں نے نہیں کی معذرت، یہ اب ہوگی، اب ہو رہی ہے جزاک اللہ جی۔ اچھا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ سروس کا مسئلہ ہے فی الحال تو جی جی ہو گئی صحیح ماشاء ہے۔ اللہ اچھا، جزاک اللہ مائع مہربانی کلیل کے اوپر مائع کلیل کا اطلاق کس پر ہوگا؟ جو 100 گز سے کم پانی ہوگا، 100 گز سے کم پانی ہوگا اس کے اوپر مائع کلیل کا اطلاق کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی اصطلاح کیا ہم نے پڑھی تھی؟ دا دردا۔ ٹھیک ہے، دا دردا مطلب 100 گز سے کم۔ ٹھیک ہے، تو یہ مائع کلیل ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں جب اس سے کسی حیوان نے پانی پی لیا، اذا شرب منہ حیوان، جب اس سے کسی حیوان نے، جانور نے پانی پی لیا، تو اب ایسے پانی کی 4 قسمیں بنیں گی۔ ٹھیک ہے، ایسے پانی کی 4 قسمیں بنیں گی اور اس پانی کو نام کیا دیا جائے گا؟ جھوٹا پانی، سؤرن بمانا جھوٹا پانی۔ ٹھیک ہے، اس کو جھوٹے پانی کا نام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس فصل کے اندر بیان یہ ہوگا کہ کس کس کا جھوٹا پاک ہے اور کس کا جھوٹا ناپاک ہے، کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا جھوٹا پاک ہے، ٹھیک ہے، اور کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے، اور بعد میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا نجس ہے، بالکل ہی ناپاک ہے، وہ کون سے جانور ہیں۔ ٹھیک ہے، اس فصل کے اندر مصنف یہ بیان فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیں، پہلا پانی تو وہ ہے کہ طاہر مطہر وہو ما شرب منہ آدمی او فرس او ما یؤکل لحمہ، یہاں تک پہلا پانی ہے۔ ٹھیک ہے، مصنف فرماتے ہیں پہلا پانی وہ ہے کہ جو پاک بھی ہے، خود پاک بھی ہے، آگے پاک کرنے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کون سا پانی ہے؟ جس سے پیا ہو کسی آدمی نے یا گھوڑے نے۔ فارسن کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو۔ ٹھیک ہے، فرس گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا گھوڑے نے پیا ہو، او ما یؤکل لحمہ، یا اس جانور نے پیا ہو کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اب آپ عزیز طلبہ کرام دیکھیں، میں نے پہلی کلاس کے اندر میرے خیال سے جو مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے عرض کی تھی کہ جب آپ اصول ذہن میں رکھیں گے، آپ اصول میں ذہن رکھیں گے تو مسئلے کو یاد کرنا، مسئلے کو سمجھنا آپ کے لیے حلوہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے بس یہ اصول ذہن میں رکھ لینا ہے کہ آدمی کا جو کسی آدمی کا جو جھوٹا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور جن جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے کہہ دیا، جب یہ قید لگ گئی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اب جن کا نہیں کھایا جاتا تو ظاہری سی بات ہے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا جو جھوٹا ہوگا وہ مکروہ ہوگا یا ناپاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسا کہ گائے ہے، ٹھیک ہے، اس کا جھوٹا کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی جانور ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو جھوٹا ہوگا، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ہمارے عرف عام میں، ٹھیک ہے، ان کا جھوٹا کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آدمی ہے، حتیٰ کہ جو کافر بھی ہے، عزیز صلی اللہ کرام، اس کا جو جھوٹا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر چونکہ ہم بطور مسلمان، چونکہ کفار سے گن کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں، تو لہذا بچنا ہی کیا ہے؟ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ثانی، اور جھوٹے پانی کی دوسری قسم کون سی ہے؟ نجسن، جو بالکل ناپاک ہوگا، نجسن بمانا ناپاک، ٹھیک ہے، کہ جو بالکل ہی ناپاک ہوگا، ٹھیک ہے، لا يجوز استعمالہ، اس کا استعمال کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، وہ بالکل ناپاک پانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہو ما شرب منہ الکلب او الخنزیر او شیء من سباع البہائم کالفہد والذئب، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پانی وہ ہے کہ جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ کون سا پانی ہے؟ جس پانی سے کسی کتے نے پیا ہو، کلب کا کیا معنی ہے؟ کتا، ٹھیک ہے، اول خنزیر، یا کسی خنزیر نے پیا ہو، یا شیء من سباع البہائم، ٹھیک ہے، یا جو چیر پھاڑ کرنے والے بہائم ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے اگر یہ پانی پی لیا تو وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دردہ پانی ہے، ٹھیک ہے، 100 گز سے کم ہے، وہاں سے کسی کتے نے پی لیا یا خنزیر نے پی لیا، یا جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، بہائم بمانا جانور، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو شکاری جانور آپ کہہ لیں گے، ٹھیک ہے، چیر پھاڑ کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو طلبہ کرام؟ جی جی استاد محترم آ رہی ہے۔ اچھا، تو جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، ٹھیک ہے جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے، جیسے کہ کلفہدی و ذئبی، اب فہد چیتے کو کہتے ہیں، اور ذئبن کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑیے کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عربی کے اندر جانوروں کے نام آ رہے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے عزیز طلبہ کرام۔ اب جو ہے چیتا ہے اور بھیڑیا ہے، اب چونکہ یہ ایسے ہیں کہ جو چیر پھاڑ کر دینے والے جانور ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خطرناک ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو انہوں نے اگر کسی دادردا والی جگہ سے پانی پی لیا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ بالکل ناپاک ہو جائے گا، اس کا استعمال کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے عزیز طلبہ کرام۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین رکھیں، مائے کلیل والماء الکلیل، اب دیکھیں مصنف نے شروع میں ہی مائے کلیل کی قید لگا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ آگے جن جن جانوروں کا نام لیں گے، ٹھیک ہے، جن کے پینے سے پانی ناپاک ہوگا، مکروہ ہوگا، یا جو کہتے ہیں نجس ہو جائے گا، وہ مائع کلیل کی بات ہے۔ اب اگر ان سب جانوروں نے اگر تو کیا جاری پانی سے پانی پیا، تو اس صورت کے اندر وہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مصنف نے قید لگا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر مائع جاری سے، یعنی جو پانی کثیر ہے، جو پانی بہتا جا رہا ہے، اس سے اگر ان جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، یا وہ مکروہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں جھوٹے پانی کی جو تیسری قسم ہے، والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ وہو سؤر الحرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیر کالصقر والشاہین والحداد وسواکن البیوت بیوتی کالفارۃ لا للعقرب۔ تو اب مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تیسرا جو پانی ہے وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے اس کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔
मआ वजूदी गैरिही, पाक पानी के होते हुए उसका इस्तेमाल करना क्या है, मकरू है, ठीक है। और वो कौन सा पानी है जिससे, यानी बिल्ली का जूठा है, हिर्रा बमाना बिल्ली, ठीक है। और अद्दुजाजा अल मुखल्ला, ये एक जो आवारा, जो मुर्गी फिरती है, आवारा फिरने वाली होती है, ठीक है, ये उसको कहा जाता है, ठीक है। अद्दुजाजा का तर्जुमा है मुर्गी, ठीक है। अद्दुजाजा अरबी के अंदर मुर्गी को कहा जाता है। अल मुखल्ला यानी कि जो आवारा फिरने वाली होती है, आजाद फिरने वाली होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अद्दुजाजा अल मुखल्लात के पानी को यानी कि मकरूह क्यों कहा गया, ठीक है। अब जो, चूंकि जो आप जानते हैं कि जो आवारा फिरने वाली मुर्गी होती है, ठीक है, ये निजासत से बचती बचती नहीं है, ठीक है। जहां पर भी इसका जी चाहे ये मुंह मारती होगी, निजासत वाली जगहों पर भी, ठीक है। तो इस वजह से इसके पानी को क्या कहा गया, मकरू कहा गया है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि जो वसिबा तैरी, और जो चीर फाड़ करने वाले परिंदे हैं, ऊपर चीर फाड़ जो करने वाले जानवर हैं, ठीक है, उनके पानी को नजिस कहा गया। और यहां पर परिंदा आ गया, ठीक है, जो चीर फाड़ करने वाले परिंदे हैं, ठीक है, जैसा कि कसकरी व शाहीनी। सक्र किसको कहते हैं, बाज को कहा जाता है, ठीक है, ये भी परिंदों को नोच लेता है, पकड़ लेता है। इसी तरह शाहीन है, ये भी एक खतरनाक किस्म का परिंदा होता है, ठीक है। इसी तरह जो चील होता है, ठीक है, अब ये भी खतरनाक किस्म का परिंदा होता है, ठीक है। और इसी तरह जो चीजें घर में ठहरती हैं, ठीक है, वह सवाकिन बुयूत, जो बुयूत किसको कहते हैं, घर, और सवाकिन यानी कि ठहरने वाली जगह, जो घर के अंदर जो जानवर ठहरते हैं, जो परिंदे वगैरह, जैसा कि मुसन्निफ ने बयान किया कल, फार आती, चूहा है, ठीक है। अब चूहा है, ये भी किसी पानी के अंदर अगर मुंह मार लेता है तो इसका पानी क्या होगा, मकरू होगा, ठीक है। अच्छा, तो लल आकरब, ना कि जो बिच्छू है, ठीक है, बिच्छू का जो पानी है वो मकरू नहीं होगा, ठीक है। चूहे का पानी बहरल क्या होगा, मकरू होगा, ठीक है। अच्छा, अब चौथी जो किस्म है उसकी जूठे पानी की, वो कौन सी है, मशकूकुन फी तुहुर्रियती ही, ये पीछे किस्म भी गुजर चुकी है, ठीक है। वो कौन सा पानी है, माए मशकूक है, फी तुहुर्रियती, यानी कि उसके, जिसके पाक करने में शक हो, ठीक है, उस पानी के पाक होने में क्या हो, शक हो। और वो कौन सा है, वह हुआ सुरुल सुरुल बागली वल हिमारी, और वो खच्चर और गधे का जूठा है, ठीक है, गधे और खच्चर का जूठा है, ठीक है। इसकी बात पीछे भी गुजरी थी, आप लोगों को अगर ज़हन नशीन हो, ठीक है। जिस जगह से, जिस पानी से गधे या खच्चर ने पी लिया होगा, ठीक है, तो उसको माए मशकूक कहा जाता है, ठीक है। अब इसके जूठे का हुक्म क्या होगा, आगे फरमाया कि फ़इल्लम यजिद गैरुहु, अगर इसके अलावा पानी ना पाया जाए, ठीक है, यानी कि माए मुतलक ना पाया जाए, साफ पानी जो है, सही पानी है, वो ना पाया जाए, तो फिर क्या सूरत होगी, तवद्दा बिही व तयम्मम, ठीक है। तो इसी माए मशकूक के साथ, जिसके साथ गधे या खच्चर ने पानी पिया है, इसी के साथ वो पानी वजू करेगा, और वजू करने के साथ साथ वो तयम्मुम। तयम्मुम भी करेगा, वो तयम्मुम तयम्मुम करेगा। तयम्मुम भी करेगा, तब तयम्मुम वो भी जाकर करेगा। नमाज को अदा कर सकता है। फकर अगर उसने वजू किया, तयम्मुम ना किया माए मशकूक की सूरत में, ठीक है, तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हुक्म क्या है माए मशकूक का, कि अगर माए मुतलक नहीं पाया गया, जो सही पानी है वो नहीं मिला, सिर्फ ये माए मशकूक ही है, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है आपके पास वजू करने की, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपने इसी पानी के साथ वजू करना है, और इस पानी के वजू के साथ साथ आपने तयम्मुम भी करना है, ठीक है। सुम्मा सल्ला, फिर मुसन्निफ ने फरमाया कि फिर नमाज पढ़नी है, माए मशकूक के साथ वजू करके, फिर तयम्मुम करके, फिर मुसन्निफ ने फरमाया नमाज पढ़नी है। तो यहां तक अजीज सलाहबा इकराम, जो जूठे पानी की जो फसल थी वो भी इख्तिताम को पहुंचती है, ठीक है। ये एक छोटी सी फसल है, फसल फिर तहर्री, ठीक है। तहर्री का मतलब होता है सोचो विचार करना, ठीक है, क्या करना, सोचो विचार करना। अब इस फसल के अंदर ये बयान होगा कि
اگر ناپاک جو برتن ہیں پانی کے اگر وہ مل جائیں، ٹھیک ہے، ان میں سے بعد پاک بھی ہوں بعد ناپاک ہوں، ٹھیک ہے، تو اب ظاہری سی بات ہے ناپاک برتنوں والے پانی سے تو وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، مگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی کون سے برتن پاک ہیں کون سے ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، کن برتنوں کے اندر ناپاک پانی پڑا ہوا ہے اور کن کے اندر پاک پانی پڑا ہوا ہے، تو اب آپ سوچو بچار کریں گے کہ بھائی مجھے کون سے برتن کے پانی سے وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کن کو ترک کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو سوچو بچار ہوگی آپ کی ان برتنوں کے اوپر کہ بھائی میں کون سے برتن لوں کون سے نہ لوں، تو یہ جو سوچو بچار ہوگی آپ کی، یہ جو چوائس ہوگی سوچو بچار کے بعد، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحری کہا جاتا ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو عزیز اللہ بھائی کرام؟ جی استاد محترم۔ اچھا، جی استاد محترم ماشاء اللہ۔ تو اب یہ ہم آگے آتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتودع والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر بہت سارے برتن آپس میں مل جائیں، اوان کا کیا مطلب؟ برتن، اگر بہت سارے برتن مل جائیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو اکثر جو ہیں، اکثر ہوا ان برتنوں میں سے اکثر جو ہیں طاہر پاک ہوں، ٹھیک ہے، یعنی پانی کے جو برتن اگر بہت سارے مل جائیں ان میں سے اکثر جو ہیں پاک ہوں، تو بندہ کیا کرے گا؟ سوچو بچار کرے گا وضو کرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہتے ہیں اکثر ان میں سے برتن جو ہیں وہ ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، پہلی صورت کیا ہے؟ بہت سارے برتن ہیں، ٹھیک ہے عزیز علماء کرام، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ پاک ہیں۔ دوسری صورت کے اندر برتن ہیں ان میں سے اکثر ناپاک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مصنف فرماتے ہیں کہ جو دوسری صورت ہے اس صورت کے اندر صرف جو سوچو بچار کرے گا وہ پانی پینے کے لیے کرے گا، وضو کے لیے سوچو بچار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے پہلی صورت کے اندر، یعنی کہ جو پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اور جو یہ دوسری صورت ہے ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ فرق یوں ہے، آپ دیکھیں پہلی صورت کے اندر ذرا توجہ رکھیے گا طلبہ کرام، کہ دیکھیں پہلی صورت کے اندر جو پاک برتن تھے ان کی تعداد زیادہ تھی ناپاک کی بنسبت، ٹھیک ہے، یعنی ناپاک کم تھے پاک زیادہ تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر دونوں کے لیے سوچو بچار کرے گا بندہ، ٹھیک ہے، یعنی وضو کرنے کے لیے بھی ان برتنوں پر سوچو بچار کرے گا اور پانی پینے کے لیے بھی کہ بھائی کس برتن سے میں پانی پیوں یا کس برتن سے نہ پیوں، دونوں کے لیے سوچو بچار کرے گا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اس کا ظن غالب جمے گا کہ یار یہ جو برتن ہے نا، اس برتن کے اندر جو پانی پڑا ہوا ہے نا یار کہ یہ پاک ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو تو اس سے وہ کر سکتا ہے وضو کر سکتا ہے یا پانی پی سکتا ہے، ٹھیک ہے، سوچو بچار کے بعد جس کے اوپر اس کی سوچ جمے گی، ٹھیک ہے، کہ یار یہ پانی جو ہے یہی پانی ہے پاک ہوگا یا پینے کے قابل ہوگا، تو اس وقت اس کو وہ برتن لے لے، ٹھیک ہے۔ مگر دوسری صورت کے اندر مختلف ہے یہ کہ اکثر برتن جو ہیں وہ ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں وضو کے لیے وہ سوچے گا نہیں، ان پانی کے ساتھ وہ وضو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مگر پانی پی سکتا ہے۔ اب پانی کی یہاں پر اجازت کیوں دی گئی؟ کیونکہ آپ دیکھیں عزیز طلبہ کرام، جب اکثر جگہ پر پانی کے ناپاک برتن پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ ان برتنوں سے ان برتنوں کے پانی سے وہ وضو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ استاد صاحب اگر پانی نہیں وہ وضو نہیں کر سکتا تو پانی کیوں پی سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کرام کہ آپ دیکھیں وضو کا جو خلیفہ ہے وہ موجود ہے، وہ خلیفہ کیا ہے؟ تیمم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وضو کا خلیفہ کیا ہے؟ وضو کا نائب کیا ہے؟ تیمم ہے۔ مگر پیاس کا کیا خلیفہ ہے؟ اب آپ کہیں گے کھانا، اگر کھانا ہی دستیاب نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا بیچارہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ پانی پینے کے اندر تو اس کو اجازت ہے اپنی، کیونکہ اگر کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر اس کو کوئی پانی کے علاوہ اس پانی کے علاوہ کوئی اور چیز میسر ہی نہیں ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ پانی پی لے گا، ٹھیک ہے، مگر اس پانی کے ساتھ وہ وضو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس پانی کے ساتھ وہ وضو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔
یہ فرق آپ کو ان دونوں باتوں کے درمیان، عبارتوں کے درمیان سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی، الحمدللہ۔ زبردست۔ اچھا، تو پھر آگے کہتے ہیں کہ وفی الثياب المختلط يتحرى سواء كان اکثر ہوا طاہرا او ناجسا۔ تو یہ آخری عبارت کے اندر مصنف یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پر پاک اور ناپاک کپڑے مل گئے، ٹھیک ہے، پاک بھی کپڑے تھے اور ناپاک بھی تھے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اب ان میں ان سب کے اندر غور و فکر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ان سب کے اندر غور و فکر کرے گا، چاہے تو وہ اکثر کپڑے ان میں پاک ہوں یا اکثر کپڑے ناپاک ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ کسی چیز کی چھوٹ دی جائے۔ تو یہاں پر مصنف نے بیان فرمایا کہ اگر بہت سارے کپڑے تھے، ٹھیک ہے، اب آپس میں کپڑے مل گئے، ٹھیک ہے، تو اب مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ فرق نہیں کریں گے ان میں سے کون سے زیادہ پاک ہیں یا کون سے ناپاک ہیں، دونوں صورتوں کے اندر، ٹھیک ہے، پاک بھی اگر زیادہ ہیں، آدھے ناپاک ہیں، یا زیادہ ناپاک ہیں یا زیادہ پاک ہیں، دونوں صورتوں کے اندر تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، جس کے اوپر اس کی سوچ جمے گی، اس کا خیال جمے گا، تو اسی کپڑے کے ساتھ وہ کیا کر لے، وہی کپڑے پہن لے اور انہی کپڑوں کے ساتھ وہ نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ طلباء کرام دیکھیں، پچھلی صورت کے اندر پانی کی اجازت میں نے بیان جیسا کہ کی کس وجہ سے دی گئی، اگر آپ دیکھیں یہاں پر بھی اگر یہ چھوٹ نہ دی جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک صورت کے اندر کپڑے نجس تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کپڑے ناپاک ہیں اور ایک طرف کم کپڑے جو ہیں وہ پاک ہیں، تو اب اگر یہ چھوٹ نہ دی جائے کہ بھائی وہ جو جس صورت کے اندر کپڑے ناپاک زیادہ ہیں وہاں پر کپڑے پہننے کی اجازت نہ دی جائے، تو آپ دیکھیں اب ایسا بھی تو نہیں ہے بندہ ننگا نماز پڑھ رہے، ننگا نماز پڑھنا بہتر تو نہیں ہے، بالکل برہنہ ہو کر اگرچہ نماز جائز ہے، اس کی صورت بھی آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹھ کر اس صورت کے اندر، یعنی کہ کپڑے نہیں ہے اگر کسی شخص کے پاس تو وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھے گا بلکہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر قیام نہیں کرے گا بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ تو اب آپ دیکھیں اگر یہاں پر اجازت نہ دی جائے سوچ و بچار کی زیادہ ناپاک ہونے والی صورت کے اندر کپڑوں کے، تو اس سے یہ خلل لازم آئے گا، خرابی لازم آئے گی کہ بندے کو ننگا نماز پڑھنا لازم آئے گا۔ تو اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ و بچار والی صورت بنا کر، ٹھیک ہے، کہ اگر کپڑے ناپاک زیادہ ہیں یا ایک طرف پاک کم ہیں، تو جس کے اوپر اس کا ذہن جمے وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس صورت یعنی برخلاف اس کے کہ وہ ننگا نماز پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کپڑوں کے اندر اس کا نماز پڑھنا تو زیادہ بہتر ہوگا، ظاہری سی بات ہے، بس صورت دیگر کے وہ یعنی کہ ننگے نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر مصنف نے سوا ان کی قید لگائی کہ چاہے کپڑے ان کپڑوں کی اکثر تعداد جو پاک ہے تب بھی یا اکثر جو تعداد ہے وہ ناپاک ہے، دونوں صورتوں کے اندر وہ سوچ و بچار کرے گا، تو جس صورت کے اوپر بھی اس کا، جس کپڑے کے اوپر بھی اس کا ذہن جمے گا کہ بھائی یار یہ کپڑا جو ہے یہ پاک ہوگا، تو اسی کپڑے کو وہ پہن کر نماز ادا کر لے، اس کی نماز بغیر کسی کراہت کے ادا ہو جائے گی۔ عزیز طلباء کرام یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی حضور۔ آج کے سبق کے اندر اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔